خبر ہر سمندر پار۔ السلام علیکم، خبر ہر سمندر پار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج سے ہم شو میں تھوڑی سی تبدیلی ایک اس انداز کی لا رہے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے اینڈ تک، عید شو تک ہم کوشش کریں گے کہ سنجیدہ گفتگو، کتابوں پر تبصرہ، مختلف موضوعات جو علم و فضل کے، لٹریچر کے، آرٹ کلچر کے، ان پر گفت و شنید ہوتی رہے، بجائے اس کے کہ ہم کامیڈی، اسپیشلی کامیڈی کریں۔ کامیڈی والا سلسلہ ہم ریوائیو کریں گے انشاءاللہ عید شو پہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ عید شوز عام طور پر 3 ہوتے ہیں، جو عید کے 2 دن، چاند رات سمیت 3 دن ہو جاتے ہیں، تو ہم اس طرح کر کے یہ سلسلہ کریں گے۔ چنانچہ سنجیدہ گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتہائی پریشان کن سی گفتگو کے جس کو سن کر آپ دکھی سے ہونا شروع ہو جائیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ بس صرف یہ کہ کوئی ہلیرٹی، کو ہنسنا، مذاق، یہ وہ پہلے بھی اس کا کافی فقدان ہے ہمارے ہاں۔ ہلکی سی پھیکی کامیڈی زیادہ ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ہمیں نچلے لیول کی کامیڈی پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے کچھ دیر ہم اوائڈ کریں گے اور جنرل گفت و شنید کریں گے۔ آج بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، لا گریجویٹ ہیں، اور ماشاءاللہ امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی لا پڑھ چکے ہیں، پریکٹس کر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ اچھی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے، ابھی سوال ہے ان کے پاس۔ جی جناب۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک فقدان ہے لا کا، اور جو قدر و منزلت ہے اس طریقے سے نہیں ہے، اور دن بدن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہیں وہ بھی احساس کریں کہ اب ہمیں بس کر دینا چاہیے؟ آپ نے سوال میں جواب بھی دے دیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ٹاپ لیول پہ پہنچ گئے۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہر بری چیز کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر اچھی چیز کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ٹاپ پہ کوئی اچھائی ہو رہی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نیچے تک اس کے اثرات نہ ہوں، برائی ہو رہی ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات باٹم تک نہ آئیں۔ تو قانون شکنی جب سکہ رائج الوقت ہو جائے گا، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے آپ کو مستثنا سمجھنے لگے گا۔ استثناء لے لیا نا کہ بھئی میرے لیے ہر چیز جائز ہے، پھر ہر کوئی اپنے اندر ایک لیجسلیٹر لے کے پھرتا ہے کہ میرے حساب سے قانون اس طرح ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر ٹاپ پہ قانون کا احترام، قانون کی تکریم، اس کی اسٹیم، اس کو ملوز خاطر رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ قانون ایک ایسی چیز ہے، قانون از لائک یور پیرنٹس، لا از جسٹ لائک یور پیرنٹس، لائک یور ٹیچرس، یور پروفیسرس۔ قانون آپ کی بہتری کے لیے بنتا ہے بھائی، کالے قانون کی بات نہیں کر رہا میں۔ قانون جو انسانوں کو آرگنائز رکھنے کے کام آتا ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا ایمبیڈڈ ہے ہمارے اندر، ہے ہماری فطرت میں ہے۔ لیکن جب آپ اس کے پرخچے اڑاتے رہیں گے، اس کی دھجیاں بکھیرتے پھریں گے، تو پھر قانون کو بھی لوگ ایزی لینے لگیں گے کہ اگر اس نے قانون شکنی کی ہے تو میرے لیے پھر یہ اتنا اہم کیسے ہو گیا، پھر میں بھی حسب توفیق قانون شکنی کروں گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ قانون کو وہ رسپیکٹ نہیں مل پا رہی جو ملنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح بہت سے معاشرے ہیں جہاں پیرنٹس کو رسپیکٹ نہیں ملتی، اساتذہ کو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ ہمارے ملک میں یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم نے اساتذہ کو کان پکڑوائے ہوئے ہیں سڑکوں پر۔ آپ کو یاد ہوگا، بھلے سے دیر واز اے ریزن کہ وہ کرپشن کا ارتکاب کر رہے تھے، نقل کروا رہے تھے اسٹوڈنٹس کو پیسے لے کے، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پریسیڈنٹ کیا سیٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک ایسا دیکھیں افسوسناک بلکہ المناک واقعہ ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس لیے ٹیچر کی رسپیکٹ، پیرنٹس کی رسپیکٹ، اپنے ساتھی کی، محلے دار کی، اپنے عزیز و اقارب کی، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے 4 ہاتھ آگے قانون کی رسپیکٹ۔ ان کی رسپیکٹ نہ کریں تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ قانون کی رسپیکٹ کرنا تو امپیریٹو ہے، اٹس ناٹ اے چوائس۔ تو قانون کو رسپیکٹ دیں اور دل سے دیں۔ مثلا ایک شخص جو ریڈ لائٹ پر اس وقت رک گیا ہے جب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دور دور تک کوئی بندہ نہیں اسے دیکھنے والا، کوئی سارجنٹ نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان بلٹ رسپیکٹ ہے
قانون کی وہ رک گیا. اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھے روشن خیال پڑھے لکھے شہری کی نشانی ہے کہ وہ دل سے قانون کا احترام کرے. لیکن پرابلم اگین وہیں پہ ہوتا ہے جب قانون شکنی ٹاپ پہ ہو رہی ہو تو پھر قانون اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے. جی جناب. جی سر، میرا آپ سے کوشچن ہے ہمارے پیارے پاکستان کے بارے میں جناب. کہ اس ملک میں کیسے نفرت کو محبت میں بدلا جائے اور انسانوں میں خوشیاں پھیلائی جائے. حالانکہ انسان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعا دینا اور دعا لینا ہی زندگی ہونی چاہیے. تو اس میں نفرتوں کو دور کر کے محبت کا پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ بڑی کتابی نصابی سی آپ نے گفتگو کر دی ہے. اس کا سیدھا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے 3 سال میں کیا جا چکا ہے اس کی معافی مانگی جائے, ہر کوئی کرو کری چلا جائے تو نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی. بس سیدھا سادہ سا جواب اس کا یہی ہو سکتا ہے. یہ جو اس وقت ڈیوائیڈ ہے, جو اس وقت پولرائزیشن ہو چکی ہے, یہ آسانی سے تو دور نہیں ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم, اٹ ول ٹیک مے بی ڈیکیڈس اف ناٹ سینچریز. بڑا ڈیمیج ہوا ہے, بڑا ڈیمیج. لیکن اللہ کی اگر مہربانی ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. تو اس وقت پاکستان میں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, نفرتوں کی جو فصل بوئی گئی تھی اس کا ہارویسٹنگ ٹائم آنے والا ہے. ابھی آپ نے ہارویسٹ کیا نہیں ہے, ابھی تو فصل پک چکی ہے. پکی ہوئی فصل, وہ پکے ہوئے خوشے آپ کو نظر آ رہے ہیں. جب اس کی کٹائی شروع ہوگی پھر دیکھیے گا پرابلم. تو بہتر یہ ہے کہ اب بھی توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اصلاح احوال کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ مہربانی نہ کرے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. مطلب ہے میں آپ کو لمبی چوڑی کو ایک لسٹ تھما دوں کہ یہ کیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا سسٹم, پوری سوشل فیبرک ریولوشنائز کرنے کی ضرورت ہے, اپ سائڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ٹاپسی ٹروی کہتے ہیں. وہ کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے, ادروائز نہیں. ہمارے ساتھ ایک خواتین حضرات شاعر ادیب تشریف فرما ہیں, اور میرے لیے ہمیشہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ آرٹ, کلچر, لٹریچر سے متعلق کوئی شخصیت شو میں آئے. جی سر. جی, میرا نام رفاقت علی نازش ہے. میں آپ کا فین ہوں حسب حال سے لے کر اب تک. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے اپنے سے لگتے ہیں, آپ اپنے اپنے سے لگتے ہیں, دل سے کہہ رہا ہوں. ویری کائنڈ آف. ٹھیک ہے جی. تو شعر و شاعری کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ جو معیار تھا نا پہلے, میں پنجابی کا شاعر ہوں چھوٹا سا, تو پنجابی کا وہ معیار ابھی ان دنوں میں نہیں رہا. اردو کا کہاں رہا ہے؟ ظفر اقبال صاحب کے شعر سنیں اور آج کے بندوں کے سنیں, یا دامن لاہوری کے سنیں, دائم اقبال کے سنیں, تو ان میں اور آج کے شاعروں میں بہت سا فرق ہے. کیوں ہے؟ کوئی شاعر ہر چیز انعطاف پذیر ہے. جی جی, ہر چیز اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے اور بہت ڈیلیوٹ ہو کر, مدھم اور ڈھیلی ہو کر, کمزور ہو کے جا رہی ہے, کیونکہ انجام بہت قریب ہے. اپیرنٹلی جو خوبصورت ترین ناولز آج سے 50, 60, 70 سال پہلے لکھے جا چکے ہیں, 50 بھی نہیں, اس سے پیچھے, وہ آپ کو شاذ ہی ملیں گے اس طرف کہیں. اس طرح کی پوئمز وہ شاعر, اس ملک کے شاعر شیلے, بائرن, کیٹس, ورڈزورتھ, یہ بعد میں پیدا ہی نہیں ہوئے, آئے ہی نہیں کبھی. تب تو لٹریچر زندگی کا ایک پارٹ ہوتا تھا, اتنا امپورٹنٹ تھا. آج کل ڈسٹارٹ کر کے ایز میم یوز کر لیں یا سچویشن پہ یوز کر لیں, اہمیت نہیں ہے جتنی زندگی میں اس وقت اہمیت تھی. یہ بات درست ہے. اور اس لیے آپ موسیقی دیکھ لیں. میں تو جس موسیقی کا میں معترف ہوں وہ بہت ڈفرینٹ ہے آج کی موسیقی سے. لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس کے ساتھ بات کریں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ بہترین ہے. وہ جو آپ سے پچھلی موسیقی تھی وہ ہمیں نہیں بہت زیادہ پسند, لیکن جب وہ 3-4 دفعہ سن لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھی موسیقی تو یہ تھی. تو میں نے اس پہ کافی انالائز کرتا رہا ہوں اس چیز کو, اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے یہ سننا ضرور چاہیے اس موسیقی کو, شاید میں انٹرسٹ لے لوں اس میں. کیونکہ ہر جنریشن کو اپنا ٹائم, اپنی چیز اچھی لگتی ہے, پچھلی چیزیں دکیانوسی لگتی ہیں. تو میں نے بھائی سنی, اچھی طرح سنی, اور میری مایوسی کا لیول وہیں پہ ہے. جی جی. لیکن یہ جو ینگسٹرز کو ہم اپنے دور کی موسیقی سناتے ہیں نا, پاکستانی ہو, انڈین ہو, تو یہ واقعی موو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کمال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو
اسی طرح آپ نے جو لٹریچر کی بات کی ہے ایگزیکٹلی وہی کچھ ہے کہ شاعری جو ہوا کرتی تھی، ایک زمانہ تھا میری نظروں کے سامنے لاہور میں ایٹ اے ٹائم میں نے آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے کہ ٹی ہاؤس جیسے ایک چھوٹے سے ایک پریمیسز پہ کم از کم 22-23 ٹاپ کے شعرا، ان میں جو سب سے کمزور شاعر تھا اس جیسا آج کا ٹاپ نیا شاعر بھی نہیں نہیں ہے، صحیح تو بات۔ انحطاط کا یہ عالم ہے، ہر چیز میں ہے۔ پولیٹیشنز جو اس دور کے تھے آج دیکھ لیں، میوزیشنز، خطاط، رائٹرز، وہ بات ہی نہیں رہی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ ایک شعر تھا مجھے بھولا ہوا ہے، ظفر اقبال صاحب کا، میرا خیال ہے اس طرح ہی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اگر وہ نہیں، عنایت وہ کر دیں تو۔ ظفر صاحب کا نہیں ہے، وہ ہے اپنا شعیب بن عزیز کا، اچھا وہ ذرا عنایت کر دیں اگر۔ وہ ہے اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، واہ واہ واہ، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے اس کام، طرح کے ماشاء کاموں اللہ۔ میں۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ جی صاحب صاحب، سر میرا کویشچن ہے تھیٹر سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں تھیٹر کا۔ پاکستان میں جو اس وقت تھیٹر کی حالت ہے، اور تھیٹر ہم سب جانتے ہیں کسی بھی کلچر کا ایک ستون ہوتا ہے، اس کو چند دہائیوں سے تباہ کر دیا گیا پاکستان میں، تو ہم سب جانتے ہیں کس نے کیا اور کیوں ہوا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل قریب میں امکانات ہیں کہ ہمارا تھیٹر، اصلی پیارا تھیٹر واپس آ جائے؟ اگر ہمارا اصلی پیارا ملک اپنے گروو میں واپس آ گیا تو تھیٹر کی کیا مجال ہے کہ نہ آئے؟ جب ہماری عدالتیں اپنی اصل مقام میں واپس آ گئیں، ہماری اسمبلیاں، ہمارا لیجسلیچر جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ پورا کرنے لگ گیا، ادارے متصادم ہونے کی بجائے ایک روانی میں، آرگنائزیشن میں آ گئے، آپ کا نظام تعلیم ٹھیک ہونے لگا، آپ کی معیشت جو برباد ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، معاشرت جو بکھری ہوئی ہے وہ ٹھیک ہونے لگے، زراعت جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سپورٹس جو کبھی کبھار آپ کو خوشی کا موقع دیتے ہیں، ادروائز فورگون کنکلوژن ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ تھیٹر واپس نہ آئے؟ تھیٹر بھی واپس آئے گا، فلم بھی واپس آئے گی۔ تھیٹر سے زیادہ برا انجام فلم کا ہے، کیونکہ تھیٹر سے زیادہ خوبصورت تاریخ فلم کی تھی۔ موسیقی آپ کی ایک زمانہ تھا، رشید اترے اور خواجہ خورشید انور جیسے مہان کمپوزرز موجود تھے، مہدی حسن خان اور ملکہ ترنم جیسی سنگرز موجود تھیں، اور کیا کیا کچھ اللہ نے ان کے ہاتھ سے کریٹ کروایا ہے۔ جیسے ابھی نازش صاحب کے سوال کے حوالے سے ہم باتیں کر رہے تھے، تو انحطاط پہنچتے پہنچتے یہاں بھی پہنچ گیا۔ تو تھیٹر اتنا شاندار ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی بھی اچھے یہاں کی شیکسپیرین سوسائٹی سے اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دیگر محکمے ٹھیک ہو جائیں نا، یعنی وہاں پہ بگاڑ اپنی جگہ پہ رہے، اور پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک نصابی سی بات میں کرنے لگا ہوں، کلیشے ہے، بکش سی بات ہے کہ پورا جسم آپ کا بیمار ہے اور آپ کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کر رہی ہوگی کمپیریٹیولی بہتر ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت اعلیٰ کام کر رہا ہو آپ کا، یعنی آپ کا دل بیمار ہے، آپ کے گردے بیمار ہیں، جگر بیمار ہے، اور آپ کہیں کہ جناب میرا فلاں آرگن جو ہے وہ بڑا شاندار چل رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ سر ختم اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاسٹ میں کیا کیا کچھ تھا، کتنا اچھا کام ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج کل آپ نے اگر دیکھا ہو تو ٹرینڈ میں جو نئی جنریشن آئی ہے، اسپیشلی جو پنجابی ہیں، جو ایسٹ پنجابی ہیں، نور جہاں کا گانا ہے نیر والا پل، اس کا ایک سٹینزا وائرل کیا ہوا انہوں نے، کیونکہ ان کو وہ اچھا لگا، انہوں نے پک کیا۔ یہ ہماری چیزیں ہیں جن کی نہ ہم نے قدر کی، نہ ان کو فالو کیا، نہ آگے بڑھایا، نہ ویسا کام کر رہے ہیں۔ جو گیا ختم ہوا ہم بھول گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ سب عوام کے اندر سے ہوتا ہے۔ اب کوئی ادارہ تو ہے نہیں نا جو بتائے کہ جناب یہ کچھ ہم پہلے کرتے رہے ہیں تو آپ بھی یہی کریں۔ اگر مجھ پہ چھوڑیں گے تو میں کہوں گا یہ کچھ کر چکے ہیں، اس سے بہتر کرو، ایگزیکٹلی، اس سے 4 ہاتھ آگے جاؤ۔ کہ اپنی ٹریڈیشن کو ہی پکڑ کے آگے لے جاؤ، پر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا ٹریڈیشن۔ اس کے لیے ٹریڈیشن کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ناول لکھتا ہوں، جی 3-4 ناول میں نے لکھے ہیں اور مجھے وہ پذیرائی نہیں ملی، بھائی کیا آپ نے گئے وقتوں کے ناولز پڑھ رکھے ہیں؟ آپ جس عمارت پہ، جس بنیاد پہ کھڑے ہیں اس کا پلینتھ ہی آپ کو نہیں پتا، آپ کو
اس کا پیڈسٹل ہی نہیں پتا, آپ ایسے ہی لکھنا شروع ہو گئے. تو اتنا, یہی تو پرابلم ہے کہ جب سے یہ آپ کے ہاتھ میں آیا نا, آپ ایڈیٹر ان چیف بھی ہیں, آپ سب ایڈیٹر بھی ہیں, آپ رائٹر بھی ہیں, آپ اسپیکر بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں, سارا کچھ آپ ہیں. تو پھر یہی ہوتا ہے, ڈیلیوٹ کرتے کرتے آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. ایک خاص ترتیب سے جب آپ اپنے آپ کو وضع کرتے ہیں, بناتے ہیں, تو ٹریننگ لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, ارکریزی کرتے ہیں. تو جب وہ نہیں کی اور بیک ڈور سے آپ جب کچھ بننا چاہتے ہیں, تو پھر یہی ہوتا ہے. روٹ سے بھی تو ان ٹچ نہیں ہیں. آج کی جنریشن جو پیرنٹس ہیں, ان کے بچے اردو کا ایک لفظ بولتے نہیں ہیں, بولنا چاہتے نہیں ہیں, بولیں تو شرمندگی ہے, اسکولز میں الاؤڈ نہیں ہے. آپ اپنی ہی مدر ٹنگ کو بھول گئے ہیں یا اون نہیں کر رہے ہیں, اس پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے. واٹ اے پٹی کہ ٹنگ آپ اپنی بھول گئے. ہسٹری آپ کی, وہ جو مطالعہ پاکستان پڑھاتا ہے آپ کو, تو پیچھے رہا کیا؟ اسی لیے تو کوئی ان کی روٹس ہی نہیں ہے. موج کریں نا. پھر اس وقت جن حالات کا آپ شکار ہیں, وہ نیٹ رزلٹ ہے, اس پوری صورتحال کا نیٹ رزلٹ ہے. جی فہیم بھائی. جی عطا بھائی, جیسے پوری دنیا میں ایک عجیب سا موسم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی وینزویلا کو کنٹرول کرتے ہیں, کبھی ایران کو تڑیاں لگاتے ہیں, اور جتنی بھی کنٹریز ہیں گرین لینڈ کو بھی قابو کرنا چاہتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں ڈالر کی اس وقت دنیا میں 50% ٹریڈ نہیں ہو رہی. دنیا آپس میں دوسری کرنسی استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو بھی فکس کر لے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یا صرف دن گنے جا چکے ہیں؟ دن کس کے آپ کہہ رہے ہیں, امریکہ کے؟ جی ٹھیک کیپٹل کہہ سسٹم رہے کے. ہیں. امریکہ دراصل اپنے انجام کو بہت قریب ہوتے دیکھ چکا ہے. اگر امریکہ ایک انڈیویجول ہے نا, تو میں اس انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھانپ چکا ہے کہ میری یہ بگٹٹ بھاگتی ٹرین دیوار سے ٹکرانے والی ہے, میں اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچنے والا ہوں. تو وہ پھڑپھڑاہٹ جو ہے نا اس کی, وہ اس کی بدماشی کی شکل میں سامنے آ رہی کہ میرے پاس اور کچھ نہیں, مسل تو ہے نا. وہ اپنے مسل کو اب اپنے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. وینزویلا کو فکس کر کے تم امریکہ کی سوسائٹی ٹھیک کر دو گے, جو سول وار کی ورج پہ کھڑی ہے. آپس میں جتنا تفرقہ, جتنا تضاد, جتنی دشمنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے امریکیوں کی اس وقت ہے, پلانٹ ارتھ پہ اور کوئی مثال نہیں ہے. پاکستانی تو اس حساب سے بڑے امن و آشتی میں رہ رہے ہیں. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اکانومی اس کی میں تو ڈیلی بیسس پر مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں, اور میں اس انتظار میں ہوں کہ کس دن 39 ٹریلین کا فگر میٹ کریں گے. بالکل قریب پہنچ چکا ہے کہ 39 ٹریلین کے آپ مقروض ہیں. ٹریلین اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ لکھنے بیٹھے نا تو 0 وہ لکھتے ہوئے کافی ٹائم گزر جاتا ہے. اگر کیلکولیٹرز نہ ہوتے تو اتنی بڑی اماؤنٹس تک میتھس جاتا ہی نہ آپ کا. چنانچہ سوسائٹی آپ کی برباد, معیشت آپ کی تباہ. سیاست کا عالم یہ ہے کہ ایک کلاؤن, ایک تھیٹریکل, ایک مخولیہ, وہ آپ کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے. اس کی گفتگو سن کے اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک اسٹیٹسمین بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے. مطلب بندہ بڑا اکتاہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے, کیا کہہ رہے ہو یار تم, شرم کرو, کس جگہ بیٹھے ہوئے ہو. اس جگہ کی ایک بڑی تکریم تھی. تو اس انحطاط کے ساتھ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس وقت یہ تل ملاہٹ جو ہے نا وہ نیچرل ہے. وینزویلا میں یہ حرکت کر کے اس نے پورے ساؤتھ امریکہ کو تنبیہ کر دی ہے کہ یکجا ہو جاؤ اور میرے پر نہ رہنا. امریکہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. چائنا پر اور رشیا پر انحصار شروع کرو. برکس سب سے بڑا اس کے لیے اب چیلنج بنا ہوا ہے. اب وہ دبے لفظوں میں دھمکیاں لگوا رہا ہے برکس کو بھی, لیکن وہاں سنتا کون ہے اس کی, پوچھتا کون ہے اس کو. ایران میں یہ سب کچھ کر کے اگر کر سکتا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا. اسے پتہ ہے کہ فرق کوئی نہیں پڑنا. ایون اگر پہلوی کی حکومت بھی آ جاتی ہے تو اسرائیل کی کھوٹی چونی اب نہیں چل سکتی جو آج تک چلتی رہی ہے. فی الحال گرین لینڈ کا ایشو چل رہا ہے. گرین لینڈ پر بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا جتنا وینزویلا میں اس نے کر لیا ہے. انٹرسٹنگ صورتحال ہے. گرین لینڈ والے بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. یہ یورپینس جو کچھ کرتے رہے ہمارے ساتھ, ہم تو
तड़पते बोलते हैं ना कि हमें तो कॉलोनाइज किए रखा है, वो क्या होता है कि हैव द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन नाउ। अब आपको पता चलेगा कि दूसरे को कॉलोनाइज करने का मतलब क्या है, एंड दे आर डूइंग इट, इट इज़ हैपनिंग। और मुझे इससे कोई किसी के साथ कोई ख़ास हमदर्दी कोई नहीं, मैं तो एक बड़ा अच्छा व्यूअर बन के बैठा हूँ। और आप सबसे भी कहूँगा कि ईजी हो जाए, रिलैक्स, अच्छा पॉपकॉर्न्स ख़रीदें और गौर से देखें कि ये जूतों में दाल बटती किस तरह है। ये सारा कुछ हमारे साथ करते रहें, अब ये खुद फेस करेंगे। तो भाई इसके साथ एक छोटी सी बात ये कि हमारी कंपनी ने सारे एग्स जो उनसे हैं अमेरिकन बास्केट में डाले हुए हैं, तो क्या उनको होश नहीं आ रही कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? दैट इज़ टू लेट नाउ। अब मैं क्या बताऊँ, इन्होंने अपना सारा कुछ जो है ना उस एक बास्केट में डाल के अमरीकियों के हवाले कर दिया, तो उसके ऊपर से रोड रोलर गुजर गया, तो अब ये उसको अनडू नहीं कर सकते। वो शिप सेल कर चुका है, लेकिन आने वालों को इससे नसीहत पकड़नी चाहिए। सेल्फ रिलायंस से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अब आप कह सकते हैं नहीं जी ये कोई नेमत अल्लाह हर एक को तो नहीं देता, अल्लाह तो हर एक को हर नेमत देता है, हम कुफरान करते हैं तो नेमत वापस ले ली जाती है। इंडिया भी तो हमारे साथ ही है ना, आखिर उसने भी तो रिलायंस एक ऐसी चीज़, मैं अंबानी वाली रिलायंस की बात नहीं कर रहा, सेल्फ रिलायंस, और कमाल करके दिखाया उसने। आईएमएफ को नो किया है। हम अब भी आईएमएफ वाले आते हैं तो पागलों की तरह देखते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ लेकर आए जैसे, तो अपने आप को अपाहज कर चुके हैं हम, हाथ पैर बांध के दे दिए आपने, और कर क्या सकते हैं आप। ये तो आपको बहुत मेजर चेंज आएगी, मेजर सर्जरी होगी, तो उसके नतीजे में जो नया सिस्टम, नया सेटअप आएगा, वो आपकी इस नसीहत पे यकीनन अमल करेगा। इनसे कोई तवक्को आप कर नहीं सकते कि जो इन्होंने गंद मारना तो वो तो मार दिया, अब उसमें से निकला नहीं जा सकता। जी अच्छा, आपके जवाब के हवाले से मेरा एक सवाल है। जब आपने ये कहा कि ये 3 साल में जो कुछ हुआ है उसकी अगर माफ़ी मांग ले तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो नौजवान नस्ल जिन्होंने होश अब संभाला है उनके लिए तो यही जो धक्कम पील है, छीना झपटी है, उन्होंने यही देखा है, तो वो तो ऑलरेडी बहुत दूर हो चुके हैं। अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, मैंने गुजारिश की थी कि ये 3 साल में जो खराबी आई है, जो कजरवी हमने इख्तियार की है, उसकी तलाफ़ी की जा सकती है। एक चीज़ होती है माफ़ी, एक होती है फिर तलाफ़ी, फिर उससे एक स्टेप आगे होता है इजाफ़ी। ये तीनों करने पड़ेंगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी की इंसल्ट की है, किसी के भाई को पाबंदे सलासल रखा है, किसी को कत्ल किया है, तो हर चीज़ की माफ़ी होती है। आप माफ़ी मांगे तो सही। तो आपको क्या लगता है इसमें बेहतरी अब कैसे आ सकती है? अगर माफ़ी मांगी गई तो ये बहुत बड़ा काम होगा, जो इसका इम्कान 1 in a million भी नहीं है, क्योंकि जो हुब्रिस का लेवल है ना, वो जो तकब्बर का लेवल है, वो जूं का तू है, कहीं कोई दूर दूर तक निशानी। और एक स्टेज आती है कि अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे डालता ही नहीं कि आपसे ये अच्छाई सरजद हो जाए। तो इसलिए कोई माफ़ी वाली बात नहीं, लेकिन हम बात करें यूटोपियन, एक देवमालाई सी, मिथोलॉजिकल सी बात कर रहे हैं कि अगर आज ऑन वन फाइन मॉर्निंग यू स्टार्ट हियरिंग दीज थिंग्स कि जी माफ़ी का वो आम माफ़ी जैसे होती है ना, जिस तरह वो एक सिलसिला शुरू होता है, तो जी आप मुझे माफ़ कर दे, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है तख्लीक दिया जा रहा है, तो उस सूरत में माफ़ी, और उसके बाद जिस जिसका जो जो नुकसान हुआ है, इसकी हम बतौर माशरा, बतौर रियासत, बतौर इदारा, हम इसकी तलाफ़ी करेंगे और इजाफ़ी करेंगे। ये हो जाए, ज़ाहिर है एक चीज़ ने वापस डगर पे आना तो है ना। अब ये ट्रेन पटड़ी के बगैर तो नहीं ना चलती जाएगी, उतर गई है, डीरेल्ड है, लेकिन सूनर और लेटर इट विल कम बैक ऑन द रेल एंड इट विल बी इंशाअल्लाह ताला कमिंग। तो इसी तरह आएगी कि किसी की ज़्यादती पर हम इसका इजाला करेंगे एंड वी विल मेक श्योर के हालात पहले से बहुत बेहतर हों। यूँ समझ लीजिए कि 50 रुपए का नुकसान हुआ है तो हम उसका 200 रुपए के साथ कंपनसेशन कर देंगे। लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, ज़राअत के हालात देखें, किसान कितना रो रहा है, किन हालात का शिकार है। तो वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं अगर नीयत अच्छी हो,
اللہ تعالیٰ کا کرم ہو, معاملات ہو, لیکن یہ تب ہوگا جب ایک چیز ریولوشنائز ہو جائے گی. یو آر سیئنگ سم تھنگ. کیا ہم اپنے مستقبل کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے نا پاکستان پر, تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو غیر محفوظ نہیں کر سکتی. اگر اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے اور ہمارے گناہ, ہمارے جرائم اتنے شدید ہیں کہ اب بھی اللہ ہم پہ رحم نہیں کھا رہا, مطلب ہم اسے فورس تو نہیں کر سکتے نا جی ہم پہ رحم کرو, ہم فورس نہیں کر سکتے, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھا جاتا ہے تو کسی کی کیا مجال ہے, ہم واپس ڈگر پہ آئیں گے. اور اگر امید کی بات کرتے ہیں تو میری امید ایمان کی حد تک پختہ ہے کہ انشاءاللہ ہم واپس اسی گروو میں آئیں گے, اسی ٹریک پہ آئیں گے. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج سے ہم میل باکس کا ایک نیا ورژن اس شو میں ٹیمپریریلی شروع کر رہے ہیں, کیونکہ سوالات کا انبار ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ایک عرصہ ہوا ہمیں اللہ نے میل باکس کرنے کی توفیق عطا نہیں کی. چنانچہ ہم میل باکس کا ایک دوسرا قدر ڈفرینٹ سا ورژن اسی شو کا حصہ بنا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, 2-4 سوال جلدی سے کر لیجئے. سر پہلا سوال نہیں ہے, ایک تجویز ہے. آر گل کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو حاضرین میں سے کسی ایک کو موقع دیا کریں جو اپنی مرضی سے گانا گانا چاہیں, تو ایک ایسا گانا شامل کر لیں. اس سے پہلے جب آپ پاکستان میں شو کرتے تھے تو مہمانوں سے گانا سنا کرتے تھے. نہیں, وہ صرف اور صرف نصیر بھائی کا چیلنج ہوتا سنتے تھے. بھائی ایسے نہیں, مطلب ہے کہ اتنے فیاض ہم کبھی نہیں تھے کہ ابھی آپ ایسے رینڈملی اٹھ کر ہماری سما خراشی کرنا شروع کر دیں اور ایسی عبرتناک سچویشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے اہتمام کیا ہے انشاءاللہ ایک سنگر کو, ایک انسٹرومنٹلسٹ آپ کے ساتھ ہوا کرے گا, لیکن آفٹر رمضان. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے آڈینس میں کوئی ووکلسٹ آئے تو پھر سنا جا سکتا. No, doesn't make sense at all. ووکلسٹ آئے تب آئے نا کہ جیسے بیت بازی ہے, اب شاعری کی گفتگو ہو رہی ہے یا کوئی مقابلے کا کوئی شعر ہے یا کوئی ایسی چیز. ایسے تو بندہ, ہر کوئی باتھ روم سنگر تو سارے ہوتے ہیں, وہ کہے کہ جناب میں گانا چاہتا ہوں, تو نہیں, یہ صلاح عام نہیں ہے گانے کے لیے. جی اچھا جی, آپ کے فوڈ ٹیسٹنگ ایک جگہ پر تھی, اس کے جواب میں انر لائف فوٹوگرافی چینل سے آیا ہے کہ بھائی یہ جنا ریسٹورنٹ کا فوڈ دیکھ کر تو منہ میں پانی آ گیا. آفتاب صاحب, کیا دیسی فوڈز کا ذائقہ آپ کو یو کے میں سیم پاکستان جیسا ملا ہے یا ڈفرینٹ؟ یہ جنید بٹ فرام لاہور پوچھ رہے ہیں. نہیں, جو بیسٹ اب تک میں نے دیسی فوڈ کیا نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ جنا کی جو 2-3 چیزیں جن کا میں بہت فین ہوں, مثلا ریبس کمال کی ہیں اور ان کی توا کڑھائی بہترین ہے. ادروائز جو بیسٹ اب تک کا دیسی فوڈ ہے وہ ہماری بھابھی صاحبہ کی کوکنگ ہے, مسز قریشی, جو آن لائن اویلیبل ہے کھانا ان کا. وہ کیا نام کیا ہے ان کے؟ ریفلیکشن فیملی کے نام سے ان کا اپنا چینل بھی ہے, نہایت شاندار. لیکن اگین گوئنگ بیک ٹو پاکستان, پاکستان جیسا ٹیسٹ جو ہے نا, شارجہ میں ملا نہ شارجہ میں ملا, نہ کینیڈا میں ملا, اور نہ بریڈ فورڈ میں. حالانکہ یہ تینوں مقامات, نہ لنڈن میں, یہ تینوں چاروں بڑے باکمال فوڈ کورٹس ہیں آئی وڈ سے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو کوکنگ ہے, پاکستان کے, میں گھر کی کوکنگ کی بات نہیں کر رہا, گھر کی کوکنگ تو خیر اور چیز ہوتی ہے. صحیح معنوں میں جو پاکستان کے اصلی کھانے ہیں نا, وہ ہوتی گھریلو کوکنگ ہے. مطلب کریلے گوشت آپ کو بازار میں کہاں ملیں گے؟ جی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, ایون پالک گوشت بھی جو کمرشل بنیادوں پہ بنتا ہے, اس سے کئی 100 گنا جو گھروں میں بنتا ہے. ہریسہ جو گھروں میں بنتا ہے بڑا باکمال بنتا ہے. حالانکہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی برین ڈرین ہو گیا, ساری کریم جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں چلی گئی, لیکن باہر کے ملکوں میں کیا مسالوں کا ایشو ہوگا؟ پتہ نہیں, پانی کا ایشو ہوتا ہے, مسالوں کا ایشو ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ. میں سچی بات یہ کہ جو گوشت ہے نا, پاکستان کے اندر جو گوشت کا ذائقہ ہی اور ہے. ہاں, بیف مجھے بہترین یہاں ملا ہے یا شارجہ ملا تھا. یہاں والا بیف, شارجہ والا بیف, سبحان اللہ بہترین ہے, ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن اگین کوکنگ جو شارجہ میں ہوتی تھی ہماری, وہ یہاں نہیں ہے, اس لیے کہ the guy is not here. شاہ صاحب بنانے والے کا ہاتھ ہے, بنانے والے کا ہاتھ ہے.
جی اچھا جی، تو کہ دس از اے فنی تھنگ، یہ کوئی بھائی صاحب بلکہ رانا لقمان اکتائے ہوئے بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈونٹ بی اے فارچون ٹیلر، اونلی کمپیئر دا سرکمسٹانسز. یار فارچون ٹیلر میں کیسے لگتا ہوں fortune؟ آپ کو ایسے محسوس ہوا ہوگا رانا صاحب میں کوئی فارچون ٹیلر نہیں ہوں بھائی. اپنا انالیسس دینا جو ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوگا. کرکٹ پہ جو بندہ بتا رہا ہوتا ہے، اپنا انالیسس دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیم اس انجام سے 2-4 ہوگی. از ہی اے فارچون ٹیلر؟ بس وہ کسی بات پہ اکتائے ہوئے لگ رہے ہیں. یا اکتائے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مطلب ہے کوئی ہاتھ ہوا ہے گھر پہ یا باہر، اور یا پھر فارچون ٹیلنگ کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھا انہوں نے. ادروائز آئی ایم ناٹ اے فارچون ٹیلر، میں اپنا انالیسس دیتا ہوں. اٹ ساؤنڈز ایز سچ. جب آپ فیوچرسٹک بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ایک احتمال ہوتا ہے کہ بھی یہ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اس میں ایسی کون سی بات؟ کریٹو الیکٹرانکس میسج کرتے ہیں کہ السلام علیکم، برائے مہربانی اپنی ٹیم کو واپس بلائیں، ان کے بغیر شو کا مزہ نہیں آتا. دیکھیں کیسی وہ مطلب ہے، ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم آج کہہ دیں نا کہ ہماری ٹیم آ رہی ہے فلان، جیسے میری فلم شروع ہونے والی تھی فٹافٹ انہوں نے بند کروا دی، اوے خبردار فلم میں کام نہیں کرنا، یہ عمران خان کی فلم ہوگی. آفتاب اقبال کی فلم، عمران خان کی فلم. کل پرسوں میرے پاس آئے، وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں سلطان صاحب جو ایکٹر ہیں، تو شو میں آنا چاہتے تھے. تو میں نے کہا آپ کو تو کمال فن ایوارڈ ملنے والا ہے. کہتے ہیں ہاں جی میں اس کے لیے جا رہا ہوں 23 مارچ. میں کہا 23 مارچ کے بعد آئیے گا، انہیں ایوارڈ کھو لینا واپس لینا، وہ تو کپڑے اتروا لیں گے آپ کے. ایسے کم بخت ہیں وہ، تو وہ نہیں کرنا. اچھا جناب، اس حوالے سے یہ اچھی سجیسشن ہے. اب یہاں بلانا آنا یہ تو بات کی بات ہے، سر ہم لیکن جیسے لاہور اسٹوڈیوز سے کام کر رہے جی تھے، لاہور اسٹوڈیو سے ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، کیونکہ میری ٹیم کو کوئی اور سبسٹیوٹ کر نہیں سکا. سر آڈینس مس کرے نہ کرے، ہماری ٹیم اتنا مس کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے پنو کا روز ایک میسج ضرور آتا ہے یاد کرانے کے لیے کہ ہم ہیں. ہاں نہیں کام شروع کریں، میرا اپنا بڑا موڈ ہے. اچھا میں نے یہ اس فلم کی بڑی بد تعریفی سنی ہے، جو نئی فلم دھرندر قسم کا نام ہے اس دھرندر، کا. ہاں جی کیا ایسا ہی نام ہے؟ دھرندر. اچھا میں اپنی طرف سے اس کو ڈسٹارٹ کر کے بول رہا تھا اور یہی نام ہے اس کا. وہ سنا اٹ از ٹوٹل ہوپلیسنس. میں نے نہیں دیکھی. تو میں 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ، لیکن اب مجھے افاقہ ہے، اب میں دیکھنے نہیں جا رہا. اب میں ٹی وی پہ آئی تو ابھی دیکھ آ لوں. جائے گی نیٹ فلکس. ہاں ہمارے قریب لگی ہوئی ہے ویسے، ہاں جی، ایک آدھ بھولا بسرا شو لگ جاتا ہے اس میں. لیکن اس کی بڑی بد تعریفی، یعنی کہ فلم نام کی کوئی چیز، میں اس کا تذکرہ اس لیے کر دیا میں نے کہ بات بھول جاتی ہے مجھے، کہ دیکھیں میڈیا میں ہائپ کیسے کریٹ کر دی گئی اور بیچ میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. پاکستان کے لیے جب وہ کچھ بنائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے حق میں یا اس کی اچھائی جب کے لیے پاکستان کی ذلت کا کوئی سامان کریں گے ہاں تو تو انہوں نے اپنا کسی نہ کسی طرح تو گرج نکالنا ہی ہوتا ہے نا، جو کرتے رہتے ہیں وہ. نہایت پتھیٹک قسم کی گرج نکالی ہے انہوں نے. پاکستان کی خواری کا سامان کرنا جو ہے نا، ایسی آپ نے چاند ماری کی، اس کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں. اس کا بیسیکلی ایک میم کا دور چل رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کا ایک چھوٹا سا کلپ لائک فور 10 سیکنڈز وہ وائرل ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. وہ گانا جو ہے اس کا شرارت کرا لوں، جی ہاں وہ کچھ ایسا ہی ہے. تو اس کے بعد ہی بس وہ لوگوں نے کیا مووی بھی ٹرائی کر. محض آئٹم سانگ کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ فلم بڑی لاجواب، تو پھر آئٹم سانگ یاد رکھا جائے گا. نہیں سر، آئٹم سانگس تو چلیں ہر فلم میں ڈالے جاتے ہیں. وہ جو کوئی اکشے کی انٹری تھی نا، جس طرح انہوں نے اس کی ہائپ مچائی کہ جی یہ اس کی ہائپ ہے. میں نے وہ انٹری دیکھی ہے، بخدا نہ مجھے اکشے نے امپریس کیا نہ اس کی سو کالڈ انٹری. کہ لوگوں نے کہا کہ اتنے سالوں کا اس کا کام ایک طرف، یہ انٹری ایک طرف. دس واز ایکچولی میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ یہ جو میڈیا میں بکواسیات کی بہتات ہے، گمکس، اس میں سے جیسے وہ پشپا کی ایک یہ کیا تھی، وہ کیا حرکت تھی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس میں تھا کیا یار. میں جس کو دیکھتا تھا یوں سر. اور تو اور میں ایک انگلش لائک ایرانی اسٹینڈ اپ کامیڈین دیکھتی ہوں سر، وہ بھی اگر انڈیا کا نام آئے تو ہی ڈز دس. یعنی انہوں نے اتنا اس کو وائرل کیا ہوا. حالانکہ اس فلم میں اور بہت کچھ تھا. اٹ واز اے بیٹر فلم، اسٹوری بیس تھی. یہ وہ ریڈ ووڈ کے اوپر تھی، اس کے اوپر سندل کے اوپر چودھری اسلم کا اس میں کردار تھا، شاید اس کی وجہ سے چودھری بھی پسند اسلم کا کیا کردار بھی آپ نے ویسے وہ خام خواہ وہ کیا ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نے جس بندے سے سنا نا، ابھی حتمی رائے تو میں دیکھنے کے بعد دوں گا اور خوب لتے لوں گا انشاءاللہ. لیکن دیکھوں گا اب میں چھوٹی اسکرین پہ. وہ جو ایک اہتمام سے میں دیکھنا چاہ رہا تھا نا، نو ناٹ ایٹ آل.
اس کی نسبت تو اور بہت ساری، اگر انڈین فلم ہی دیکھنی ہے اور بتھیری اچھی فلمیں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میری ایک فلم جو میری بکٹ لسٹ میں تھی وہ میں نے کل پرسوں بس چھوٹے چھوٹے پیسز میں دیکھی ہوئی تھی. کل پرسوں ایک ہی گو میں دیکھی. جس دن ہماری ریکارڈنگ کینسل ہوئی نا یہ برف باری کے فالس الارم کی وجہ سے، میں نے جب وی میٹ اندازہ کریں کب سے رکھی تھی. جب وی میٹ میرا خیال کرینہ کپور چھوٹی سی ہوگی اس وقت سے، تو تب سے یہ فلم تھی میرے پاس جو میں نے رکھی ہوئی کہ میں نے لازمی دیکھنی. لیکن سر وہ فلم اگر ہم دوبارہ ریپیٹ پہ بھی دیکھیں نا تو مجھے تو ویسا ہی مزہ آتا ہے جیسے میں نے پہلی بار. مجھے بہت گڈ مووی، اس مزہ میں کوئی شک نہیں، اس میں میسج بھی تھا. حالانکہ میں شاہد کپور کا کوئی فین وین نہیں ہوں، اور یہ بیوی بھی حسب توفیق اوور ایکٹنگ بھی کرتی رہی. پھر بعض اس کے اندر کی سٹوری میں بھی حد سے زیادہ ہی مطلب ہے وہ فلمی غیر مطلب عام، لیکن عام لائف اور فلم میں یہ فرق ہوتا ہے. اسٹل اٹ واز اے ویری گڈ مووی. اٹ ہیڈ اے بیوٹیفل سانگ. کیا شاندار گانا. آؤ گے جب तुम साजना आंगना फूल खिले. کیا لاجواب اس کی کمپوزیشن ہے، اور پھر راشد خان کا گایا ہوا. پھر ایک دو اور بھی اس کے میں نے سنے کہ اس دور کے بڑے مشہور گانے تھے. سارے گانے ہٹ تھے اس فلم کے. اسٹل آئی وڈ سے کہ یہ ان نئی بننے والی سینکڑوں موویز سے بہتر تھی. جی جناب. جی سر، آپ نے بھی کہا کہ آپ نے یہ جب وی میٹ ابھی ٹکڑوں میں دیکھی. میں کوئی 10 دفعہ دیکھ چکا ہوں، اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ جب بھی دیکھو تو اچھی لگتی ہے. جی اچھی لگتی ہے، اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے. اور اسی طرح ہی او مائی گاڈ ہے، اسی طرح ہی پی کے ہے. میرے بچے بہت از اے ویری گڈ مووی، اور میں نے اتنی دفعہ دیکھی ہے اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. پی کے بہت اچھی. 3 Idiots، ایون 3 Idiots اندازہ کریں میں نے ابھی 3 Idiots نہیں دیکھی. دیکھیں سر آپ اس کو بھی، اور آپ دیکھیں سر. دیکھی ہے نا، بٹس میں دیکھیے. پھر میں نے ایک دو اور سنجو پتہ نہیں میں کیسے ایک ہی گو میں دیکھ بیٹھا ہوں، لیکن اس نے مجھے فورس کیا تھا. اچھا یہ جو اور میں یہ نیتو سنگھ کے بیٹے کا اتنا فین ہو گیا ہوں نا، رشی کپور کے بیٹے کا کیا نام، رنبیر. ماشاءاللہ کیا اچھا ایکٹر ہے وہ. اچھی اداکاری واقعی آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے. شاہ رخ خان چاہے جتنا مرضی، میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ گلیمر اور وہ سارا سلسلہ ہو، سٹار ہو، لیکن وہ ایکٹر کمال کا ہے، کمال کا ایکٹر ہے. اچھا جی کیا کہہ رہے سر؟ نہیں وہی کوشچنس وہ آپ کا جو 3 Idiots پہ ہی تھا. تو اس کے بعد میں نے کہا نا کہ اس میں او مائی گاڈ ہے، ایک بڑی اچھی مووی ہے پریش راول کے. اس میں جو کوشچنس ہیں ریلیجنس کے اوپر اچھی ہوگی، بہت زبردست. نہیں دیکھنے والی ہے، اچھی فلم جو ہے وہ تو اچھی. یہ ایسی موویز ہیں اگر یہ پاکستان میں بنے نا تو میرے خیال میں ایک دن بھی نہ چلے، لیکن انڈیا چلا گیا اس کو. سینسرشپ یہ او مائی گاڈ ہے جو. اچھا نہیں وہ تو ظاہر ہے اس میں تو ایسی چیزیں ہیں نا کنٹروورشل جو ہمارے نزدیک ہم ہر چیز کو بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. سر بھی ایک ریسنٹ مووی آئی ہے حق. ہاں حق میں اس دن دیکھ رہا تھا. جی 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 میرے گھر میں بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی. یاد ہے نا بھائی جس رات کو ہم گئے تھے تو بڑا اونچی اونچی آواز آ رہی تھی. میں کہ یہ بڑی اسکرین پہ، میں نے پوچھا کون سی فلم ہے؟ کہتے ہیں حق. کہتے ہیں آج کل بڑی وہ اسٹوری بیسڈ فلم، ریئل اسٹوری بیسڈ ہے، اور اس نے ایکٹنگ بھی بہت اچھی کی ہے. جی نیکسٹ. ایک چینل ہے جس کا نام ہے IK804 PK. وہ کہتے ہیں آپ کے فوڈ ریویو ان بریڈ فوڈ پہ، آفتاب اقبال صاحب ماشاءاللہ آپ مزے لیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں. پاکستان کے حالات کے بارے میں جب آپ کے پاس فالتو ٹائم بچے تو 1-2 لائن کہہ دیا کریں. آپ خوش رہیں، میں نے ہماری خیر ہے. یہ سارکازم دیکھا تھا. بھائی جان آپ کو لگتا ہے کہ ہم بڑی موجیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ جلا وطنی کیا ہوتی ہے. اس لیے میں اب اس کی انیٹمی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگوں گا نا. چلیں اس ڈیٹیل میں نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، ورنہ میرے پاس تو والکینوز ہیں پھوڑنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے نا کہ اگر میں کسی جگہ پہ فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے جا رہا ہوں یا شو کر رہا ہوں، ہنس کھیل رہا ہوں، تو اس ہنسی کے پیچھے جو ایک بیک ڈراپ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور اچھی بات ہے، آپ کو نظر آنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یقین کیجئے میرا ہر آن دھیان جو ہے وہ پاکستان کی طرف رہتا ہے، کیونکہ پاکستان از ہوم. اور یہ کون بد نصیب ہوگا جس کا اپنے گھر کی طرف دھیان نہ ہو. خواتین حضرات we'll take a break. Stay with us. ہر سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین حضرات ان پلگ گانے کے لیے چلتے ہیں میوزک باکس کی طرف. ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਓ ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ
दस जा नी साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा नी दूर दस जा बाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली है लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है ओ बाके प्यार मुल प्यार दाना पाने वाली है लाके अखियां नी अखियां चुराने वाली है ओ शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा नी शीशा दिल वाला कीता कानू चूर दस जा साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा है दूर दस जा अजे होइयां भी ना प्यार दियां रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां ओ अजे होइयां भी ना प्यार दियां रावां मैलियां तैनू भुल गईयां सबे मुलाकातां पहलियां हो केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा ओ केड़ी गल तैनू कीता मजबूर दस जा साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जा साडा वैरने तू कोई ते कसूर दस जाए साडी नजरां तो होइयों कानू दूर दस जानी दूर दस जानी कसूर दस जा सुपर सुपर हर समंदर पार वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि मोटरवे पुलिस ने सिराइकी गुलकार का चालान करने की बजाय गाना सुनकर छोड़ दिया। उसने बताया, तारुफ कराया, जी मैं सिंगर हूँ। मैंने कहा अच्छा फिर गाना सुनाओ। उसने सुनाया, उसे पसंद आ गया होगा तो उसने कहा जी मैं हारमोनियम के बगैर नहीं गा सकता। फिर उन्हें अपना दिता हारमोनियम ले आओ, बाहर रख लिया गाड़ी से उतार के। प्लान 300 ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ 28000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ। लेकिन इसके ऊपर मुतजाद ओपिनियंस आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छा किया है, इस तरह पैटर्नाइज करते रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं जी, कभी कहते हैं कि जी हम वजीर मुशीर को भी नहीं छोड़ते, अफसरों को भी नहीं छोड़ते। तो ये इसका मतलब है सेलिब्रिटीज़ के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर रहे हैं, जिस पर इनके बड़ों ने, सीनियर्स ने, अफसरान बाला ने ये कहा है कि हम तहकीकात कर रहे हैं। इस गुलकार के पास लाइसेंस नहीं था। राज भुट्टा इज फ्रॉम राजनपुर। ये बाइक पे था, गाड़ी पे था? बाइक नहीं होती मोटरवे पे। क्यों जी, कैसी गल बाइक नहीं होती? कित्थों दे दानश्वर अल्लाह दी सो, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। कहाँ? कनाडा और किथे? जाहिर है अगर दूसरे नहीं हंसाएंगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। मैं वहां पे बतौर कॉमेडियन गया था। क्लैपा लईਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਾ। ਖੈਰ ਸਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ये भी बड़ी जहालत है। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, मुंह से चला ले जब तक उम्र पूरी नहीं ना होती। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਆ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਚ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ।
یہ جو فرینک کیپریو ہے بڑا مشہور جج, یہ لوگوں کے چھوٹے موٹے فائن پلے سے دے دیتا ہے. واہ 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 کیا ہو کہنا. یہ روڈ آئلینڈ کا بڑا مشہور جج ہے اینڈ ہی از اے گریٹ سیلیبریٹی ناؤ. اور روڈ آئلینڈ سب سے چھوٹی اسٹیٹ ہے, سب سے چھوٹی ریاست روڈ آئلینڈ. لوگ ایکچولی اس کو بھیجتے ہیں پیسے, کوئی $200 کوئی $300 کے, کسی غریب کا اگر کوئی جرمانہ ہو تو اس میں سے دے دیجیے گا. اس نے فنڈ قائم کیا ہوا ہے کہ اس میں آتے ہیں اتنے پیسے, فکر نہ کرو. سر میں نے کبھی گاڑی کسی کو نا دوست کو نہیں دی تھی کہ لے جاؤ. ایک دوست نے کہا منو آج گڈی چاہیے بس یار مجبوری ہے, تو میرا دل نہیں کر رہا تھا. میں انہوں چابی دیتی, میں کہا لے جا, میرا دل تو نہیں کر رہا سی, پر انہیں جو سلب ماریا نا گڈی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. ہاں بڑی دیر ہو لگا رہا. انی دیا کیوں نہیں سٹارٹ ہوئی؟ اتنا بور کیوں کیا تم نے یہ بات سنا؟ نہیں وہ جدو کافی دیر لگا رہا نا, پھر انہیں مستری نو بلایا, وہ چونکہ میں رات نو ایک تار لا کے دیکھا نا چور سوئچ لگایا ہوا تھا, مان نہیں رہا. بیسیکلی بے ایمان ہے یہ. نہیں مینو یاد ادو آیا. میں ہاں تم جیسوں کو یاد آتا ہی. چلو یاد آیا, میرے دوست نے ساری گڈی کھلواتی تھی, باہر پیا ٹائر اتنے پے نے, پرزے سارے مکس ہو گئے سائیکل دے بھی تے گڈی دے. اچھا جی پتر نو سائیکل لیتا ہے, ہاں جی دھیان نال اودی پوچھل نہ آ جائے پچھلے ٹائر چ. 1.5 گھنٹہ سمندر چ کشتی جاوے نا, اگے ہو جائے بندے پھر رہے ہوندے. اپنا ڈاکٹر پومی صاحب جی, سوری ٹونی صاحب, تسی کنی دیر رہے اتنے یو کے؟ تہاڈے ٹریجڈی کس ملک تے ہوئی سی؟ تہانوں میں سنیا یو کے شیر پی گیا سی. شیر نہیں پیا سی, وہ تسی صحیح گل کرو جڑی کرن والی. وہ بھائی میری صحت نہیں بن رہی. کتے نے کاٹا, انہوں نے اس کا معاوضہ لیا اور کیا, انہوں نے خود ہی بنائی. ایسا ہوا ہی نہیں کچھ بھی. نہیں ایسا نہیں, مجھے کاٹا ضرور تھا لیکن معاوضہ وغیرہ میں نے نہیں لیا. یعنی فری میں کاٹ گیا کتا. آپ کے بدخواہوں نے یہاں پہ مشہور کر رکھا ہے کہ ڈاکٹر ٹونی نے پھر بھاری معاوضہ لے کر ان کی جان چھوڑی تھی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کن کی پکڑا ہی کوئی نہیں گیا تھا وہاں. مجھے بھی سر ایک دفعہ کتا پڑ گیا تھا, وہ گورے کا تھا. تو ہاں جی بھائی کتے نے کو معاوضہ لیا. نہیں میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ اے وہ کارے جنہوں کا کتا مینوں پیا سی. انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا ٹھک ٹھک, تہاڈا کتا مینوں پیا, مینوں پیسے دو نا, پھر کتا چڑھتا. حسین کتے جو ہیں وہ لیبراڈور ہے اور جرمن شیپرڈ ہے. کینیڈا کتے ہے ہی سونے سی ڈاکٹر صاحب, اتنے چھوٹے چھوٹے اینے کتے نے کہتے اتنے زیادہ تر کتے انہاں دے نیڑے ہی آ جاندے سرنج کر کے, پتہ نہیں. میں بڑا ان کے ساتھ مکس اپ ہوتا تھا. جڑا لو کردا ہوے نا اودے کو جاندے نے ویسے. سر یہ کیا وجہ, ان کو غصہ کیوں نہیں آتا آپ کو دیکھ؟ آپ آنکھیں جب چار کرتے ہیں نا تو کتے کو برا پتہ کیا لگتا ہے, آپ اس سے ڈرنا شروع کر دیں. آپ خام خواہ چور کی طرح بیہیو کریں, دشمن کی طرح, اس کو ایزی لیں. کہ بھائی تمہاری ایسی کی تیسی. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یار اس میں اپنائیت کتنی. وہ آپ کے پاس اپنی تھوتنی کر رہا ہوتا ہے صرف ایک چیز کے لیے, اس نے آپ کا سینٹ لے کے اس کو ریکارڈ میں ڈالنا ہو. اس کے پاس فائلیں ہیں پتہ نہیں کتنی ٹیرا بائٹس کی. کتا سی پایا ہوا کتا اتنے ایئرپورٹ تے, وہ ایک گوری اندر جان لگی, مینوں کہدی ادھر اتنا دھیان رکھ, مینوں نہیں پتا کتا ہے. انہیں کتے تے دھیان کیتا, کتے چیخ نکل گئی, اور جنہوں واپس آئی کتا انہوں پہ گیا, کہتا یہ حفاظت مینوں دے گئی, مینوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا. پھر پر پڑھیا ہوئے تو انہیں یکدم ہی توڑ کڈی. ہاں توڑ کڈ کے انہیں ویکھیا, انہیں پھر اندر گیا, کہندا یا اللہ خواب ہی ہوتا. تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ ہر سمندر پار.